اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذ من اموالهم وترد على فقرائهم. اخرجہ الشیخان. جس طرح مومن مسلم پر ایمان کے ساتھ ہی 5 وقت نماز فرض ہے اور اس فرضیت کا تعلق عقل سے بھی ہے اور بلوغ سے بھی ہے اور دیگر ظاہری اور باطنی شرائط سے بھی ہے. مومن مسلم پر زکوٰۃ بھی اللہ نے فرض فرمائی ہے. یہ زکوٰۃ بھی عبادت ہے، دین کا اہم فریضہ ہے اور اسلام کا تیسرا رکن ہے، اور اس میں تمام شرائط و آداب عبادت کے پائے جاتے ہیں. مومن مسلم پر زکوٰۃ فرض ہے، عاقل بالغ پر زکوٰۃ فرض ہے، صاحب مال پر فرض ہے. قاعدہ شرعیہ کے مطابق جب وہ نصاب تک پہنچے اور اس کے شرائط پائے جائے زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. علماء نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس کی کئی قسم کی تقسیم فرمائی ہے. مثلا یہ کہ اصل مال وہ یا سونا ہے یا چاندی ہے. سونے کو عربی میں ذہب کہتے ہیں اور چاندی کو فضہ کہتے ہیں، اور دونوں کا نصاب علیحدہ ہے. سونے کا نصاب شریعت میں 20 مسقال ہے اور چاندی کا نصاب 100 درہم ہے، 200 درہم ہے. 20 مسقال ہمارے ہندوستان کے اکابر اور علماء نے جو تحقیق کی ہے اس کے مطابق انگریزی حساب سے 7.5 تولے سونا بنتا ہے، اور چاندی کا 200 درہم مساوی ہے 52.5 تولے چاندی. سونا اور چاندی اصلین ہیں، نقدین ہیں، اصل المال ہے. یہ خام ہو یا صاف ہو، زیورات کے طور پر ہو یا برتنوں کی شکل میں ہو، ضرورت کے لیے ہو یا زیادت کے لیے ہو، سونا اور چاندی نصاب بقدر جس مومن مسلم کے پاس رہے اور اس پر سال گزر جائے، جس کو فقہائے کرام حولان حول کہتے ہیں، بازار نرخ کے حساب سے 2.5% زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. 7.5 تولے سونا یہ تو نصاب ہوا، آگے جتنے بھی زیادہ ہوگا تو زیادہ ماہ 7.5 تولے سونا، اسی طرح زیادہ ماہ 52.5 تولے چاندی. یعنی کہ 7.5 کے بعد یا 52.5 نہ، اصل المال مع زیادہ، اصل المال مع اضافہ. یہ اضافہ پہلے سے ہو، 7.5 تولے نہیں 10.5 تولے، اور 52.5 نہیں 60 اور 65 ہے،
یا کچھ دن پہلے زیادت ہو گئی، جس کو مال مستفاد فی اثناء الحول کہتے ہیں فقہاء کرام۔ چونکہ اصل مال بقدر نصاب ہے تو اس پر جو اضافہ ہے یا زیادت ہے وہ اگرچہ چند دن پہلے ہے، لیکن وہ بھی اصل کے ساتھ جمع ہو کر اصل کے حساب سے سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ آئے گی۔ گو اضافہ اور زیادت پر سال نہیں گزرا، وہ چند دن پہلے آیا ہے، مگر اصل مال پر سال گزرا ہے۔ اعتبار اصل کا ہے، زیادت کا نہیں ہے، وہ تابع ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا تھا یا کچھ زیادہ، یا 52.5 تولے چاندی تھی یا اور اس پر اضافہ، اور 15 دن پہلے یا مہینہ پہلے زکوٰۃ فرض ہونے سے وہ آدھا رہ گیا، تو یہ نہیں کہیں گے کہ 11 مہینے تک تو ہو رہا ہے، نہیں، وقت ادائیگی زکوٰۃ سے پہلے وہ ٹوٹ چکا ہے، لہذا نصاب ختم ہو گیا۔ نصاب ختم ہونے کے بعد زکوٰۃ خود بخود ساقط ہو جاتی۔ اور اگر بڑا مال تھا زیادہ ختم ہو گیا لیکن جو باقی ہے وہ بقدر نصاب ہے، تو جو باقی ہے اور بقدر نصاب ہے سال گزرنے کے بعد اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی، اور جو مال ختم ہو گیا، نقصان ہو گیا، قرض میں دیا گیا، کسی اور چیز میں مصروف کر دیا گیا، تو اس کی زکوٰۃ بھی ساتھ ہی ساقط ہو گئی۔ اس لیے فقہاء کہتے ہیں اول و آخر کا اعتبار ہے، درمیان میں تو مال گھٹتا بڑھتا ہے، لیکن سال پورا ہوتے وقت اصل مال بما فائدہ جمع، یا اصل مال بما نقصان کٹوتی، جو کچھ حاصل بنتا ہو نفع کی شکل میں یا نقصان کی شکل میں، اور وہ بقدر نصاب ہو تو 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ آ جائے گی۔ مال کا ایک مالک ہوتا ہے، شریعت ایک مالک مانے گی، مال بلا مالک نہیں ہوتا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی میں دوں گا یا وہ دے گا، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ طے کر لو کہ مال ہے کس کا۔ بس جو مالک شریعت میں ثابت ہو رہا ہو، جیسے آپ نے کسی کو 50,000 روپے دیے، مالک آپ ہے، آپ کی اجازت سے آپ نے اس کو دیے، وہ آپ کا 50,000 کا مقروض ہے، اس سے تو کٹوتی ہوگی اور آپ کے مال میں جمع ہوگا، کیونکہ آپ اس کا مالک ہے، سال گزرنے کے بعد اس کی زکوٰۃ دیں گے آپ۔ تمام قسم کے قرضوں کی زکوٰۃ ہے، سوائے اس قرضے کے جس کا کوئی ثبوت نہیں، طاقت نہیں، لینے کی صلاحیت نہیں، وہ اقرار و اعتراف نہیں کرتا، جس کو ڈوبا ہوا قرضہ کہتے ہیں۔ اس میں بھی فقہا کے 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جب تک وہ ثابت نہیں ہے، ہاتھ نہیں آیا، زکوٰۃ نہیں، اور آنے کے بعد زکوٰۃ بنے گی۔ اور دوسرا قول یہ کہ نہیں، اس کو تو پتہ ہے کہ میرا مال ہے اس کے ذمہ، البتہ اتنی اجازت ہے کہ گزرے ہوئے سالوں کی زکوٰۃ اس وقت دے جب مال ہاتھ آ جائے، اتنی رعایت شریعت نے اس کے ساتھ فرما دی۔ مال من حیث المال مزکا ہے، یعنی واجب الزکوٰۃ ہے۔ مال من حیث التصرف میں تقسیم ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مثلا آپ کے پاس 10 لاکھ روپے اور 10 لاکھ ہی رہے، خواہ وہ 11 12 15 ہو گئے، مال من حیث المال کہتے ہیں اس کو۔ سال گزرنے کے بعد کل رقم مزکا ہوگا، یعنی اس کی زکوٰۃ دی جائے گی۔
لیکن اس مال کی آپ نے کوئی جائیداد خرید لی، پلاٹ خریدا، مکان خریدا، دکان خریدی، فیکٹری خریدی، کارخانہ خریدا، اس کو فقہا کہتے ہیں مال منجمد. مال منجمد ہو گیا. منجمد مال کی زکوٰۃ نہیں آتی، زکوٰۃ ختم ہو گئی اس کی. اس لیے زمینوں کی زکوٰۃ نہیں ہے، آمدنی اور فصلوں کی زکوٰۃ ہے. کارخانوں اور فیکٹریوں کی زکوٰۃ نہیں ہے، مکانات اور پلاٹوں کی زکوٰۃ نہیں. ایک نہیں 100 پلاٹ کروڑ کروڑ کے کیوں نہ ہو، شریعت نہیں مان رہی ہے، وہ کہتے منجمد ہو گیا یہ. الا ان تکون لہ تجارہ تدیرونہا بینکم، اگر یہ آپ کا کام ہے، یہی کسب ہے، یہی تجارت ہے، لیتے دیتے خریدتے بیچتے، وہ علیحدہ بات ہے. وہ مکان گھر تجارت کے لیے ہونے کے بعد یہ مٹی اور ریتی اور بجری کا جو کام کر رہا ہے، لیتے بیچتے اصل مال پر، پونجی پر زکوٰۃ آ جائے گی. پھر وہ اصل سرمایہ پہ زکوٰۃ ہے، وہ تجارت میں صرف ہوا ہے. کبھی ایک ہی شخص کا مال 2 حصوں میں ہو جاتا ہے. مثلا ایک شخص نے 5 لاکھ کا دکان خریدا، اس میں فرنیچر ڈالا، قالین بچایا، اس کو سیٹ کیا، اور 5 لاکھ کا مال اس میں ڈالا ہے جو آتا ہے اور جاتا ہے. اس کو یہ جو 5 لاکھ اوپر ہے، اس کو فقہا ربوی مال کہتے ہیں، بڑھنے چڑھنے والا، رننگ پر جو مال ہے. زکوٰۃ اس 5 لاکھ کی ہے. وہ جو دکان ہے، فرنیچر ہے، قالین ہے، اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں. جو اس کی زکوٰۃ کا قول کرتا ہے وہ زکوٰۃ کے حروف سے بھی واقف نہیں ہے، قاعدہ زکوٰۃ سے بالکل معصوم اور بے خبر ہے. وہ ہمیشہ آنے جانے والے مال، اس کو تجارت مانا جاتا ہے. کبھی لوگ کہتے ہیں جی ہم نے پلاٹ خریدا ہے، زمین خریدی ہے، مکان خریدے ہیں، کبھی بچوں کو ضرورت ہوئی ہمیں. یہ تو ہر مال کے بارے میں ہر شخص کی یہی نیت ہے کہ اللہ برے دن نہ لائے، جب آئے گا تو یہی کام آئے گا، یا جب اچھے پیسے ملیں گے. کبھی یہ تجارت نہیں ہے، یہ تو ہر سرمایہ کا طریقہ ہے. جو بھی سرمایہ ہمارے پاس ہے اس کا یہی طریقہ ہے کہ جب ہمیں ضرورت ہوگی تو بیچیں گے، اور جب ہم دیکھیں گے کہ اس کا فائدہ اب زیادہ ہے تو نکالیں گے. اس کو تجارت کا مطلب یہ کہ یہی زمین خریدنا بیچنا، دکان خریدنا بیچنا، پلاٹ خریدنا بیچنا، یہ عام آپ کا دھندا ہے، یہی آپ کھاتے پیتے ہیں اور اسی کام میں آپ مصروف ہیں، تو تجارت کہلائے گی، ورنہ تجارت نہیں کہلائے گی. مال جامد پر زکوٰۃ نہیں آیا کرتی. اللہ اکبر و کبیرہ. کبھی خاوند بیوی کے نام کر دیتا ہے، یا چھوٹے چھوٹے بچوں کے نام کر دیتا ہے، لیکن مالک وہ شخص خود ہے. مالک نہ بیوی ہے نہ بچے ہے، یہ خود تصرف کر رہا ہے. زکوٰۃ بھی اس پر آئے گی. اور اگر واقعتاً اس نے شرعاً اور اخلاقاً بیوی ہی کو مالک بنایا تو بیوی بھی مسلمان عاقل بالغ ہے، سال گزرنے کے بعد وہی زکوٰۃ اس پر آ جائے گی. بیوی کوئی اور صرف تو نہیں ہے کہ جو زکوٰۃ سے نکل جائے. چھوٹے بچوں کے نام جو زکوٰۃ یا جو دولت ہوتی ہے، اگر وہ مال نامی ہے، حاضر مال ہے، تو پھر تو بچہ جب تک بلوغ کو نہیں پہنچا ہے، عاقل بالغ نہیں ہوا ہے، تو اس کی مال پر زکوٰۃ نہیں آتی. اللہ کے احکام اس پر فرض نہیں ہے. اور اگر یہ صرف خانہ پوری کے لیے اور انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے، حکومتی حربوں کو ناکام کرنے کے لیے ہے، تو فاللہ احق بقبول العذر منہ، اللہ کو سب پتا ہے. لہذا حکومت سے تو چھپائے اور چرائے، چور حکومت ہے، لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتا ہے اور نہ چوری کر سکتا ہے. اللہ کے ساتھ نظام بالکل صاف ستھرا رکھے، ایک پائی پونے کا، دے زیادہ کم نہ کرے.
اس کے عذاب سے دور دور رہے، اس کی پکڑ سے بچنے کی کوشش کرے، کوئی چھڑانے والا نہیں ہے، اور اس کو راضی رکھنے کی سرتوڑ کوششیں کی جائے۔ کبھی مال بطور امانت کے کہیں رکھا جاتا ہے، مگر مال امانت امین کا مال ہے، اور امین پر سال گزرنے کے بعد زکات آئے گی۔ جس کے پاس رکھا ہے وہ تصرف نہیں کر سکتا، وہ لفافہ بھی نہیں بدلے گا، اس کا تھیلا بھی نہیں بدل سکتا، پوچھے گا، کیونکہ تصرف امانت میں کرنا خیانت اور گناہ کبیرہ ہے۔ بعض لوگ امانت اور دے کے کہتے ہیں آپ کو ضرورت ہو تو استعمال کرے، یہ دو باتیں آپس میں متضاد ہیں۔ امانت کا مطلب یہ کہ اگر تیری جان نکلے تبھی اس کو ہاتھ نہ لگانا، اور یہ کہ تجھے ضرورت ہو تو استعمال کرے، تو یہ قرضہ ہے۔ قرضہ رکھنا چاہیے، کسی کی امانت نہیں رکھنا چاہیے، اس کی ڈیوٹی بہت مشکل ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کروڑوں کا مال تھا، وہ اسی طرح لوگوں کی امانتیں لوگ رکھواتے تھے، تو حضرت زبیر کہتے تھے امانت میں آپ کا بھی نقصان ہے، نقصان کی صورت میں تاوان نہیں ہے، میرا بھی نقصان ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتا ہوں، یہ آپ کا میرے پاس قرضہ ہے، اور جب کہو گے میں ادا کروں گا، لیکن میں امانت نہیں رکھ سکتا، قرض ہی رکھوں گا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ بینکوں میں جو مال رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ سود لگتا ہے، تو اعلی تحقیق آدمی حرام کا مالک بنتا ہے، گناہگار ہوگا، مجرم ہوگا، شفاعت سے محروم ہوگا، بخشش مشکل ہوگی، لیکن مالک بن چکا ہے۔ لہذا جس طرح ملک میں تصرف ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا بھی ادائیگی اس پر لازم ہو جائے گی۔ اگر وہ شخص اتنا مستفوی اور مجلہ ہے تو پھر بینکوں سے تو وصول کر لے، کیونکہ وہ تو حرام خوری کے عادی ہے، اور اسی حرام خوری اور حرام چوری سے وہ پروان چڑھے، ان کا مددگار نہ بنے۔ البتہ وہ رقم جو خالص سود ہے، جو بغیر عوض اور کسب کے مال کے اوپر زیادت آ چکی ہے، بغیر نیت ثواب کے، فقراء اور مساکین پریشان حال و مضطرین، ان کو دے دیا جائے۔ ان کو کہہ بھی دے تو کوئی حرج نہیں کہ ہمارے جو بینکوں میں مال ہے اس کے ساتھ جو غلط چیز لگ کے آئی ہے، تو فقہی مسئلہ یہ کہ اس کو ہٹا دینا ضروری۔ دوسری بات یہ کہ ایسے لوگ جن کے لیے جو بہت ہی تکلیف میں ہیں اور مضطر، جن کی جان نکل رہی ہے اور بہت تکلیف اور غم و غم میں ہے، کہتے ہیں کہ بغیر نیت ثواب کے ان کو دے دے۔ توبہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ فتاوی بزازیہ میں اگر ثواب سمجھ کے دیا تو دینے والا کافر ہو جائے گا، اور اگر فقیر مسکین کو پتہ ہے کہ یہ حرام مال ہے اور پھر بھی اس نے دعا دی یا شکریہ ادا کیا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبے۔ مصیبت ہے۔ مال من حیث المال کوئی چیز نہیں ہے، خواب ہے، خیال ہے، دھوکہ ہے۔ مال طیب اور حلال ہو، خوشگوار ہو، پائیدار ہو، اور نعم المال للرجل الصالح، ایمان و اعمال والوں کا جو مال ہے جو پاک صاف ہو گندگی اور نجاست سے، اللہ تعالیٰ نے دور کیا ہو، اس کو مال کہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم
اے ایمان والو صاف ستھرا حلال چیزیں کھایا کرو، واشکروا للہ، اللہ کا شکر کرو، چونکہ حلال و پاک ہے اس لیے شکر کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، اللہ نے تم پر خنزیر حرام کیا ہے، مردار حرام کیا ہے، خون حرام ہے، اور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر نامزد ہو جائے وہ بھی ناجائز، جیسے غیر اللہ کے نام کی نیاز نظر، فلاں درگاہ کا بکرا مینڈا، فلاں اور اس کے لیے گائے بیل بچڑا، یہ سب وما اہل به لغیر اللہ ہے، اللہ کے سوا اوروں کے نام کے ہو چکے، اللہ کے نام کے سوا کسی اور کے نام کی چیز حلال نہیں ہوتی، وہ حرام ہے، بلکہ شیخ الہند کہتے وہ حرام سے بھی خراب ہے۔ خنزیر تو اس لیے کہ وہ خنزیر ہے ہی، یہ تو پاک تھا، پلید کر دیا گیا، غیر اللہ کے نام سے پلید ہو گیا، اس لیے اس کا مرتکب زیادہ بڑا گناہگار ہو۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ مال کے بڑھانے کے دو ذریعے ہیں، مما کسبتم، وہ جو تم تجارت کرتے ہو کماتے ہو، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور جو زمین سے تم حاصل کرتے ہو، یعنی یا تجارت ہے اور یا زراعت ہے۔ تجارت کو پہلے ذکر کیا اور زراعت کو بعد میں ذکر کیا۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تجارت افضل ہے، امام صاحب زراعت کو پسند نہیں فرماتے تھے، کہتے تھے یہ ناشکر بہت ہوتے، ایسے ناشکر دیکھے گئے کہ قرآن شریف کی بات مشکل آیتیں سمجھ میں آ گئی، کیونکہ قرآن کریم میں مضارع کا ذکر جب آتا ہے تو کافر سے آتا ہے، لیغیظ بہم الکفار، اعجب الکفار نباتہ، یہ سرسبز و ہری بری کھیتیاں جو کافر کو خوش کر رہی ہے، مضارع مراد ہے۔ تو میں فکر مند تھا کہ یا اللہ اتنے بڑے بڑے کافر ہیں، فرعون ہے، حامان ہے، قارون ہے، شیاطین عالم بڑا، یہ غریب مسکین جو مشقتیں کر کے بیج بوتے ہیں، فصلیں اگاتے ہیں، ان کو آپ کافر کہہ رہے ہیں؟ یقین کر لو تھوڑا سا کام ان سے پڑ گیا، 1-2 سال میں یہ آیتیں سمجھ میں آ گئی کہ وہ بے شک کافر تو ہوں گے لیکن ایسے ناشکر نہیں جیسے یہ ہے، کچھ اور طرح کے ناشکر ہے۔ شاید ناشکر کا لفظ جس نے لغت میں ڈالا اس نے بھی ان جیسے نہیں دیکھا ہوگا۔ اس لیے ایک حدیث میں ہے کہ بڑے لوگ ماتحتوں کے لیے بڑا دل رکھے، کہ ایسا نہ ہو کہ ظلم کرنے لگے اور سخت سزا دینے لگے، نہیں، معاف کیا کرے۔ حضرت اقدس امام الازہر حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ہمیں بطور امتحان کے ایسے لوگوں سے واسطہ دیا گیا، اللہ تعالی راضی رہے اور ان سے کام لینے کی صبر و استقامت نصیب فرمائے۔ دیکھو پریشان کیا اے سلمان غنم دماما جان شل پپاؤ کے اور بھی خوڑل پتاؤ کے، 100 من جس کے اگے تھا نا، اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، 1 پاؤ ہے۔ ناشکری بہت بڑی بلا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو تو خیر بڑھے گی، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ناشکری کرو گے تو پھر میں عذاب دینا بھی جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ناشکرے کی پکڑ بہت جلدی ہو جاتی، وہ اولاد کیوں نہ ہو، وہ بیوی کیوں نہ ہو، وہ عزیز ہو، وہ جلدی پکڑ میں آ جائے گا، آپ چھڑا نہیں سکیں گے۔ صحت کی نعمت، اپنے بڑوں کے مہربانی شفقت کے سائے کی نعمت،
کسی کے خاطر سلطنت اور بادشاہت کی نعمتیں لوٹنے کے خوشیاں نعمتیں طریقے سے اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے. سلیمان علیہ السلام پیغمبر بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے، اور جب بلقیس کا تخت آنکھ کے جھپکنے میں سامنے لایا گیا، فلما رآہ مستقرا عنده، جب حضرت نے دیکھا کہ آنکھ کے جھپکنے میں دوسرے ملک سے پورا تخت اٹھا کے لایا گیا. یہ سائنس آج تک دنیا کو نصیب نہیں ہے. قال ھذا من فضل ربی، فرمایا اللہ یہ آپ کا خاص فضل ہے. لیبلونی اشکر و مکفر، مجھے آزمانا چاہتے ہیں کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری. ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو شکر کرے گا تو اپنے لیے کرے گا، فائدہ اس کو ملے گا. ومن کفر فان ربی غنی کریم، جو ناشکری کرے گا اللہ احسان والے ہے، بہت بڑے رب ہے اللہ تعالی. اللہ اکبر. بینکوں میں رقموں کی کٹوتی ہوتی ہے لوگوں کی، تو یہ سودی کھاتوں میں ہوتی ہے نا، سیونگ میں ہوتی ہے، کرنٹ میں تو نہیں ہوتی. سودی کھاتوں میں پس کیوں لوگ رکھتے ہیں جب پتہ ہے کہ سود حرام ناجائز؟ نہیں رکھنا چاہیے. سود کا تو 1 روپیہ لینا یا دینا روح المانی میں ہے جیسے اپنی سگی ماں سے بیت اللہ میں 70 مرتبہ زنا کرنا ہے. یہ ظالم اس پیسے کو کیا کرے گا جس کے لیے اپنی والدہ کی عزت کو ہاتھ لگائے. درہم الربا اشد عند اللہ ان یقع الرجل علی امہ فی بیت اللہ الحرام 70 مرہ. کوشش تو بہت ہو رہی تھی لیکن افسوس نتیجہ غلط نکلا. بجائے سود روکنے کے سودی نظام کو اسلام کہا گیا جو کسی طرح قابل قبول نہیں. ہر طرف نظر ڈالنے کے بعد نتیجہ 0 نکلا ہے، اور وہ بددستور سودی ہے، اور سودی نظام کو اسلام کہنا زیادہ خطرہ ہے. حدیث شریف ابو داؤد میں ہے، قرب قیامت میں کوئی گھر نہیں ہوگا جہاں سود نہ پہنچاؤ. کیونکہ دینی مدرسے اور مسجدیں بھی کھاتے تو بینکوں میں کھولتے ہیں، کیونکہ اگر وہ بینک میں کھاتا نہ کھولے تو انہیں مالیات کے جو نظام ہے وہ گرفت کرتے ہیں کہ آپ صحیح حفاظت نہیں کرتے اور صحیح خرچ نہیں کرتے. یہاں تو آمدات اور نفقات دونوں چیک ہوتے ہیں، اور اچھا ہے. افسوس کہ کوئی ادارہ ملک میں ایسا نہیں ہے جو سود سے پاک ہو. جس کو سود سے پاک کہا ہے وہ زیادہ پلید ہے، اور اس میں بہت شیطانی طریقے سے سود کو پروان چڑھایا جا رہا ہے. 400 فقہاء اور مفتیوں نے پاکستان کا متفقہ فتویٰ لکھا ہے کہ موجودہ دور میں جس کو اسلامی بینک کہا ہے وہ قطعاً اسلام نہیں ہے، وہ سودی نظام ہے. اور جس وجہ سے اس کو اسلام کہا وہ وجہ بہت کمزور ہے. ایک ہیلا ہے، ایک مکر ہے، فریب ہے. وہاں کے اہل علم پر واضح کیا گیا، لیکن افسوس کہ لوگ فائدے مال کے لیے شاید آخرت کو بھول گئے. جہاں تک ہو سکے ہر شخص اپنے ایمان و عاقبت کا خود پابند ہے اور اس کا خیال رکھے کہ وہ غلطی نہ کرے. مال کی بہت ساری قسمیں ہیں. بعض قرض ایسے ہیں کہ وہ آپ نے دیے ہیں لیکن آپ نے خود کہا ہے کہ 5 سال بعد میں لوں گا.
تو جو قرضہ جس سال آپ کو مل رہا ہے اس سال کے آپ مالک ہو. 4 سال کے لیے آپ نے اپنے قبضے سے مثلا نکالا ہے، جب وہ آ جائے گا تو گزرے ہوئے سالوں کا زکوٰۃ دیں گے آپ. بیوی کا مہر جو خاوند کے ذمہ ہے، کہتے ہیں وہ بھی قرض ضعیف ہے، کمزور قرضہ ہے. عموماً بیویاں مانگتی نہیں ہیں، ادب و احترام میں مل جل کے رہتے ہیں. مرد کو چاہیے کہ خاتون کو کہے کہ یہ آپ کا قرضہ ہے اور لے لے اسے، تاکہ فارغ ہو جائے. فقہا کہتے ہیں کہ بیوی کے معاف کرنے سے معاف بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ تب جب جبر کرے. اور اگر خوش دلی سے وہ کہے کہ میں آپ کی نیکیوں میں شریک ہونا چاہتی ہوں، لہذا مجھے ضرورت نہیں ہے رقم لینے کی، تو پھر خاوند کے کمائی میں، عبادت میں، طاعات میں، نیکیوں میں وہ خاتون بھی برابر کی شریک ہوگی. اس کے لیے بے اجر و ثواب کا باعث ہے. اور اگر کسی آدمی کا ارادہ ادا کرنے کا ہی نہیں ہے تو حدیث میں قیامت کے دن رب کے حضور زانی کھڑا ہوگا. قیامت کے دن اللہ کے حضور جو زانی کھڑے کیے جائیں گے، وہ شخص بھی جس پر بیوی کا مہر ڈنڈ تھا اور اس نے ادا نہیں کیا، یا ادا کرنے کا ارادہ ہی نہیں تھا، دھوکے دڑاکے سے پیش آ رہا تھا، تو یہ مناسب نہیں ہے. اس سے خاتمہ اور عواقب نقصان اٹھا رہے ہیں. کسی نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا یا ارادہ کیا لیکن رقم ہاتھ میں آیا نہیں ہے تو اس کی شرعی حیثیت کوئی نہیں. نہ وہ ملزم ہے کہ ادا کر لے اور نہ یہ مالک ہے کہ اس پر قرضہ اور زکوٰۃ فرض ہو جائے. ہاں اگر وہ آ گیا اور یہ پہلے سے صاحب نصاب ہے تو اصل نصاب میں جمع ہو کر کل کے ساتھ اس کی زکوٰۃ نکلے گی، اگرچہ اس پر سال نہ گزرا ہو. اور اگر پہلے سے صاحب نصاب نہیں ہے تو اس گفٹ یا وعدے یا وراثت یا تحفے اور انعام کے آنے کے بعد جب صاحب نصاب ہوا تو اب جب سال گزرے گا تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. زکوٰۃ جب جس مال کی زکوٰۃ ہو وہ مال متقوم ہو، یعنی بازار اس کی قیمت مانتی ہو. اگر بازار میں اس کی قیمت نہیں ہے تو وہ مال نہیں ہے شرع. اس لیے شریعت میں قیمتی پتھر، یاقوت و مرجان، لال و ہیرے، ان کے اوپر براہ راست زکوٰۃ نہیں ہے. کسی کے پاس کروڑوں کے ہیرے ہیں، ارب و کربوں کے یاقوت اور مرجان ہیں، لوگ ایسے خاندانی طور پر عزت و جلال کے لیے رکھتے ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. شریعت مال نہیں مان رہی ہے اسے، وہ ایک کرتب ہے خالص، کرتبوں کو شریعت نہیں مان رہی. لیکن اگر اس شخص کا کاروبار ہے، کام ہے، میں نے منصور سے پوچھا کہ تیرا کام ہے یا کیا چکر ہے، ابھی تک ہمیں یہ پتہ نہیں چلا. لیتا ہے اور دیتا ہے، خریدتا ہے اور بیچتا ہے، تو پھر تجارت ہے. تجارت تو میں نے عرض کیا مٹی اور ریتی کا بھی ہو تو مال پر زکوٰۃ آ جائے گی. کسی کے پاس یاقوت رکھے ہوئے، ہیرے ہیں، لال و جواہرات ہے کروڑوں کے، اور وہ انتظار میں ہے کہ اس کی منڈی بڑھ رہی ہے یا میں باہر لے کے جاؤں گا، یہ تجارتی خیالات ہے. سال پورا ہو گیا، اس دوران زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اس لیے ایسے شخص کا ایک عزم ظاہر کرنا کہ آیا یہ ہیرے اور جواہرات، یاقوت اور مرجان، یہ اس شخص نے اپنے اعزاز، شرف اور خاندانی پونجی کے طور پہ رکھا ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں آتی. یا اس شخص کا ارادہ اس سے کسب مال ہے، کمانا ہے، رننگ پر رکھنا ہے،
ہر دونوں صورتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ دوبارہ سن لو کہ جائیدادوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. جائیداد سے مراد مکان، دکان، مارکیٹ، کارخانہ، فیکٹری، پلاٹ، بلڈنگ، محل، ایک نہیں 10 20. یہ مال منجمد کہلاتے، جامد مال ہے، مال پس گیا. لیکن اگر جائیداد یا مکان یا پلاٹ یا بازار، دکانیں، مارکیٹ برائے تجارت ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، پھر کل رقم پر زکوٰۃ آئے گی. عام دکانیں یا مکانات، محلات جس میں لوگ رہ رہے ہیں وہ بھی جائیداد ہے، وہ بھی تجارت نہیں ہے. اس سے جو کرایہ حاصل ہوتا ہے، فوائد آ رہے ہیں اور سال گزر جائے اور وہ قرضے سے اور ضرورت سے بچ جائے تو 2.5% زکوٰۃ آئے گی. نہ کارخانے کے وجود پر زکوٰۃ ہے، نہ مشینری پر زکوٰۃ ہے، نہ محلات پر ہے، نہ مارکیٹوں پر ہے، نہ دکانوں پر ہے، نہ گاڑیوں پر ہے. یہ تمام جائیداد کے قبیل میں سے ہے. ایک مال کے بارے میں جب آپ یہ سوچنے لگے کہ اس کی زکوٰۃ آئے گی یا نہیں، تو سب سے پہلے اس کو یہ دیکھو کہ یہ جائیداد کے قبیل میں سے ہے یا مال تجارت کے قبیل میں سے ہے. اگر یہ جائیداد کے قبیل میں سے ہیں تو زکوٰۃ ختم ہے، اور اگر یہ مال تجارت میں سے ہیں تو زکوٰۃ جاری اور ساری لازم ہے اس کے اوپر. زکوٰۃ جس طرح مومن، مسلم، عاقل، بالغ، صاحب نصاب پر فرض ہوتی ہے، فقہی اور شرعی شروح اور قواعد و ضوابط کے ساتھ، اس طرح زکوٰۃ کی ادائیگی بھی مسلم، فقیر، مومن، مسکین انہی کو دی جائے گی. زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دی جائے گی. غیر مسلم کو جو دی گئی ہے وہ مسترد ہے، دوبارہ دینا پڑے گا. اسی طرح اگر متمول کو دی گئی، صاحب نصاب کو، تو بھی زکوٰۃ نہیں ہوئی، لیکن علم شرط ہے. درست بات یہ ہے کہ عجم میں چونکہ لوگ دعوے دار ہے کہ ہم سادات ہیں، اگرچہ فقہاء نے تو انکار کیا ہے کہ عجم میں سادات نہیں ہے. باہر کتاب الزکوٰۃ میں ہے لأن الأعاجم قد ضيقوا انصابهم، عجمی لوگوں کے نسب خلط ملط ہو چکے ہیں، تاہم یہ بڑے سینے نکال کے کہتے ہیں کہ ہم سادات ہیں اور ہمارا شجرہ محفوظ ہے اور یہ اور وہ ہے. تو واقعتاً اگر یہ سید اور بنو ہاشم ہے تو علی تحقیق چاروں ائمہ متفق ہے، کل احادیث اور فقہ متفق ہے کہ سید کو، آل رسول کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. اگر کبھی دی گئی ہے تو وہ بھی مسترد ہے. نہ سید کو دے سکتا ہے، نہ کوئی اور سادات کو دے سکتا ہے. جن بزرگوں نے کہا تھا کہ سادات کو دے سکتے، جیسے حضرت مولانا انور شاہ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سید نہیں ہے. خود حضرت شاہ صاحب سید نہیں ہے، وضاحت فرمائی ہے حضرت نے. تو چونکہ سادات سے نکال دیا گیا تو پھر عام فقراء اور مساکین کی طرح ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. یہ ان کا اکرام ہے اور احساس ہے. میں حیران ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف تقریر ہوتی ہے، حالانکہ ان کے اکرام و تعظیم کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کو زکوٰۃ نہ دی جائے، کیونکہ زکوٰۃ اوساخ الناس ہے، لوگوں کے مال کا میل کچیل ہے. حضرت حسن مجتبی، جس کی عمر وفات رسول کے وقت 8 یا 9 سال ہے، اور اس نے ایک کھجور اٹھائی، منہ میں ڈالی، آپ نے کہا اوہ اوہ اوہ، پھینکو، تھوکو، حسان تکون من الصدقہ، کہیں زکوٰۃ سے نہ ہو، آپ تو میرے نواس ہیں اور ہمارے لیے زکوٰۃ جائز نہیں. آپ کے غلام ابو رافع نے کہا کہ مجھے زکوٰۃ کمیٹی میں لگاؤ، شادی کے لیے زکوٰۃ مل جائے گی. تو آپ نے کہا یا ابا رافع انت منا، آپ بھی تو ہمارے ہیں، ومولا القوم من انفسہم، اور جو ہمارے ہاں غلام رہے وہ ہم میں سے ہو جاتا ہے. آپ کے لیے اور جیسے میرے لیے جائز نہیں، آپ کے لیے بھی جائز نہیں.
मना फरमा दिया उनको। ये मसला मुफस्सल हमारे यहां बयान हो चुका है। यहाँ मौलवी इस्माइल मरहूम ने इस पर लिखा है, अहसनुल क़ुरबात फी अदम जवाज़ ज़कात इला सादात, 177 सफ़े पर मुश्तमिल किताब लिखी गई। महनामा अल अहसन में क़िस्तवार शाया हुई है, जो चाहे अल अहसन मालूम करके उसमें देख ले। बाकी कुछ जरूरी मसाइल है वो इंशाअल्लाह आइंदा जुमे अर्ज कर लूंगा। वाखिर दावाना الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरा व सुब्हानल्लाह बुकरतम व असीला। अल्लाहु अकबर कबीरा व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अहमद अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लि व सल्लिम अलैहि। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन स्वाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि। अख़रजहु अल बुख़ारी। व क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि। अख़रजहु शेख़ान। वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन इतक़फ़ल अशरल अवाख़िर मिन रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि। मुत्तफ़क़ुन अलैहि। वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहरुन अज़ीम शहरु रमज़ान शहरुल मवासात शहरुन अव्वलुहु रहमह व औसतुहु मग़फ़िरह व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार। वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहरुन जअलल्लाहु सियामहु फ़रीदतन व क़ियाम लैलिही ततव्वुअन। अख़रजहुल मुहद्दिसून बिअसानीदिन आलिया। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन क़दीमुन करीम मलिकुन बर्रुन व रब्बुर रऊफ़ुर रहीम।
أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين. اللهم صل وسلم على نبي النبيين ورسول المرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. أخرجه الترمذي وأصحاب السنن. وقال صلى الله عليه وسلم: عثمان استحيت منك ملائكة الرحمن. أخرجه أصحاب السنن. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. پڑھنا سنت طریقہ ہے، بغیر کسی وجہ کی ننگے سر ہونا مناسب بات ہے. مرد کے لیے ضروری ہے شلوار کے 5 ٹخنوں سے اوپر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ رب العالمین اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ تعالیٰ مسلمانان عالم کے روزے اور تراویح پورے فرمائے، ختمات کی توفیق عطا فرمائے، توبہ و استغفار قبول فرمائے، مسلمانوں کو ہمیشہ رمضان جیسی برکت نصیب فرمائے، بیماروں کو صحت دے، پریشان حالوں کی مدد فرمائے، پورے عالم میں امن نصیب فرمائے، مسلمانوں کے سروں سے ظالمانہ و کافرانہ خطرے دور فرمائے، مسلمانوں کو مثبت اقدامات کی عقل سلیم نصیب فرمائے، اللہ پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے، ہمارے شہر میں ابدی سرمدی امن قیام حفاظت کے فضائے غالب فرمائے، دینی مدارس، مساجد، علماء، طلباء اور بہی خواہ سب کو اللہ حفظ و امان نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو جوابات سننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں۔ پوچھا ہے کہ سنت نماز کے بعد اجتماعی دعا کیسی ہے؟ حوالے کے ساتھ اس پر لمبی باتیں ہوئی ہے، طرفین سے کتابیں اور ادلہ آ چکی ہے۔ حضرت الاستاذ حضرت بنوری نے معارف السنن میں لکھا ہے کہ یہ جو فقہا کہتے ہیں کہ سنتوں سے پہلے اور فرضوں کے بعد تفصیلی دعائیں، تسبیحات، آیت الکرسی نہ کریں، سنتوں کے بعد کریں۔ وَبِهِ تَخْرُجُ الْمَسْكَةُ لِلدُّعَاءِ بِالْهَيْئَةِ الْاجْتِمَاعِ بَعْدَ السُّنَنِ۔
اس سے پتہ چلتا ہے کہ اجتماعی دعا بعد سنن زیادہ بہتر اور مضبوط ہے. خوب دعائیں کی ہے عاجز فقیر کو اور محمد انور شاہ کے لیے بھی، اور اللہ اس کو ممبر محراب کی خوب محبت عطا فرمائے اور ان کے حلقوم کو صحت شفا عطا فرمائے. ایک شخص کے گھر پر ایک ظالم نے قبضہ کیا، وہ اپنا گھر واپس لینے کے لیے تعلقات کا استعمال کر کے کسی کو کچھ رقم دیتا ہے، وہ شخص سے گھر واپس دلواتا ہے. آئے یہ رقم جو اس معاملے میں دی گئی درست ہے؟ دیکھو دینے والا تو مجبور ہے، وہ تو اپنا حق نکال رہا ہے، اس کے لیے جائز ہے. یجوز دفع الرشوۃ لدفع الظلم، ہدایہ کتاب الصلح. لیکن جس نے لیا ہے وہ بدترین ظالم ہے اور غلط فائدہ اٹھایا، اس کے لیے حرام ناجائز ہے. جنازے کی نماز میں طاق صفیں باندھی جائے، کوئی ضروری بات نہیں ہے. اس کا مطلب صرف یہ تھا کہ صفیں دو سے تین ہو جائے، اس لیے جب صفیں زیادہ ہو تو یہ بات ختم ہو. اگر نمازی نے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے اور اس کے ذریعے کپڑے وغیرہ سیدھے کر رہا ہے، مناسب نہیں ہے. فقہا تو کہتے ہیں دونوں ہاتھوں سے یک لخت جو نماز میں فعل کیا جائے یہ عمل کثیر ہے، مفسد صلاۃ، نماز ٹوٹ جائے گی. اگر تسبیح تحمید وغیرہ مقتدی آواز سے کرے اور کسی کا حرج نہ ہو تو جائز ہے، ورنہ آہستہ ہونا چاہیے. خوابوں کی ضرورت نہیں، جاگتے میں جو چیز ہے وہ بتاؤ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امت 73 فرقے ہوں گے، تو میں 73 والا فرقہ حق پہ ہوگا. بات تو اس طرح تھوڑی کہا جیسے تو اکڑو بکڑو لڑا رہا ہے. آپ نے کہا افترقت المجوس علی 70 فرقہ والیہود علی 71 والنصارى علی 72 وستفترق امتی هذه علی 73 كلهم في النار الا واحدا قالوا من هم یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی وفی روایہ هم اہل السنہ والجماعہ. مونچوں پر اسرا نہ لگائے، ویسے کینچی سے چوٹے کر لے. تنگ لباس پہننا نامناسب ہے، کھلا پہنو. تراویح پر اجرت لینا درست اور صحیح ہے. اجرت تھوڑی لی جائے، تکریم و تعظیم ہے، کوئی منڈی تھوڑی لگی ہوئی. کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. سورت علق پڑی آخری ہے، سجدے کی ہے، سجدے میں چلا جائے، پھر اٹھ کر کے سورت 3 نہیں ہے للو انا انزلنا ہوئے، اس کے بعد قرآن دیکھا نہیں ہو باتیں کر رہا ہے. اور اگر اسی پر اکتفا کیا کہ رکوع میں نیت ہو گئی تب بھی خیر ہے. ایک مسئلہ دریافت طلب ہے کہ بیمار ہمارے علاقے میں لوگ فصل کاٹنے کے لیے اپنا فصل یعنی گندم جیسے منڈی والوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہے اور قیمت لگاتے ہیں. یہ بات واضح نہیں ہے، دارالافتاء سے پوچھو. ایک فرقہ ایسا جو بہت زیادہ باس کرتے ہیں کہ مرد اور کی نماز میں فرق نہیں. مولانا امین اکاڑا نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے مرد اور عورت کی نماز کا فرق. رسائلی امین اکاڑا میں موجود ہے. وہ مسجد کے اخراجات پورے اور امام ضرورت مند ہو تو مسجد کے پیسے استعمال کر سکتے ہیں. نہیں، مسجد کے پیسے مسجد کے لیے ہوں گے، وہ کیوں استعمال کریں؟ بیت الخلاء کا رخ کس طرف ہونا چاہیے؟ قبلہ رخ بھی نہ ہو، قبلہ پش بھی نہ ہو. قبر پر اذان دینے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بدعات میں سے. قبر پر سے 3 سوال ہوں گے، 5 سوال ہے، 3 نہیں ہے. تو اپنی طرح سے اکڑا پکڑا کر رہا ہے. جو ہم افطار کی دعا پڑھتے ہیں اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہی کافی ہے، اور الفاظ صحیح نہیں.
تمہارے ایک جانور ہے جو ایسا کرتا ہے، تمہارے جانور کا میں ذمہ دار ہو گیا. وہاں کے علماء سے پوچھو، وہ زیادہ جانتے ہیں. عقیدہ حیات النبی پر بہت کتابیں. سرفراز خان صاحب کی تسکین الصدور کافی ہے. فاتحہ کا جز ہے نہیں، فاتحہ کا جز نہیں. بسم اللہ پڑھنا چاہیے بس. بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر نماز تراویح پڑھنا جائز ہے، جی جائز ہے. سرکاری ٹھیکے لینا جائز ہے، جائز ہے. عورت اپنے محرم رشتہ داروں کے ساتھ فرض نماز تراویح پڑھ سکتی ہے، جی ہاں، پیچھے کھڑی ہو کے پڑھ سکتی ہے. حرم میں مرد عورتیں مل کر اس طرح نہیں جیسے آپ کہتے ہیں. آپ عورت کھڑی کریں پتہ چلے گا آپ کو کیسے ڈنڈے سوٹے چڑھاتے ہیں آپ کو. اللہ آپ کی عمر اور صحت میں برکت دے اور ہمیں آپ سے بھرپور استفادہ. آمین. آپ سے ایک مسئلہ سنا تھا کہ نمازی سے پہلے صف میں اپنا رومال وغیرہ رکھ لے، اپنے لیے جگہ مخصوص کر سکتا ہے. فتاوی دارالعلوم دیوبند قدیم میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جو نمازی ہے وہ وضو کے لیے گیا یا تھوکنے گیا، اس دوران اس نے اپنا رومال ٹوپی رکھی، وہ جگہ اس کی محفوظ ہے. فتاوی دارالعلوم دیوبند قدیم 2 جلدوں والا. بچی بیٹی کا نام علی شاہ رکھ سکتے ہیں. مجھے اس کا معنی معلوم نہیں ہے، اس لیے معذرت خواہ ہوں. دور تفسیر کا شاگرد ہوں. میری بیٹی 3 سال کی ہے، وہ چل نہیں سکتی، اللہ صحت دے. 2 بیٹوں کا باپ ہوں، دعا فرمائے. آمین. اللہ پاک آپ کو انور شاہ اور احسن کو دونوں کی خوشیاں نصیب کرے. آمین آمین. بہت مہربانی، شکریہ. جمعہ کی نماز میں دعا کی درخواست ہے. آمین. اللہ عبدالرؤف پر رحم کرم فرمائے. آمین. عبدالرؤف کو ہدایت دے. آمین. گھر چھوڑ کر چلا گیا، چھوٹی معمولی بات پر اللہ خیر و عافیت سے واپس لے آئے. حلوہ بروح پاک گن شکر بدے. افطار سے پہلے حلوہ پکاؤ اور افطار جب ہو جائے تو نمازیوں کو کھلاؤ، اور اس کا ثواب فرید گن شکر خواجہ نظام الدین اولیاء کو بخشو. سورۃ یوسف 11 مرتبہ پڑھ لو اور اس شخص کی واپسی کی دعا کر لو. بخیر و عافیت بہت جلد یا آج آ جائے گا یا کل تک آ ہی جائے گا. اس عمل میں دیر نہیں ہے، بالکل ٹک پک ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ وصحبہ. جنہوں نے بیماروں کا ذکر کیا اللہ انہیں صحت شفا دے. جہاں مرحومین ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جہاں یہ پریشانی ہے کہ کوئی گھر سے بھاگ آئے ناراض ہو، کہ اللہ خیر سے عافیت سے جلدی اسے لے آئے تاکہ اہل خانہ کی پریشانی دور ہو جائے. اللہ مسلمانوں کے باہم الفت اور آفت بڑھائے، دوری اور بہت دور فرمائے. اللہ مساجد مدارس آباد رکھے. دور تفسیر کے نشست جاری ساری وقت معہود میں طریق محمود میں تکمیل و تتمیم تک پہنچائے. تمام دعائیں جو رمضان سے متعلق ہے اور غیر رمضان سے اللہ قبول فرمائے. تراویح اور روزے اللہ پورے فرمائے. کسی قسم کے ناغے خلل فتور کمزوری بیماری تکلیف رنج صدمے سے اللہ حفظ و امان نصیب فرمائے. صلی اللہ